ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کی راہ پہ نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہود ہیں، اس سے یہود مراد ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کی راہ پہ ہمیں نہ چلائیے۔ یہ یہود کون تھے؟ سورہ فاتحہ میں تو صرف اشارہ تھا نا، اختصار، تو اب یہاں سے اللہ رب العزت ان کی تفصیل شروع فرما رہے ہیں، اور یہ بہت تفصیل کے ساتھ اس سورہ البقرہ میں یہود کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام دیا گیا تھا یا یہ مشہور ہو گئے تھے، یہ بنی اسرائیل تھے۔ نام بنی اسرائیل کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اسی لیے قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہے بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے آغاز میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں مخاطب فرمایا، یا بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب فرمایا۔ بنی اسرائیل، آج بھی دنیا میں اسرائیل کے نام سے ایک ملک ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ بنی اسرائیل 3 لفظ ہیں، بنی اسر ایل، بنی اسر ایل۔ اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ، جس کو ہم ہمارے ہاں عبداللہ بھی کہتے ہیں نا عربی میں۔ عربی میں جو عبداللہ ہے تو عبرانی زبان کے اندر وہ اسرائیل تھا، یہ ہم مانا ہے دونوں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ پھر ان کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بہت مشہور ہوئے، چھوٹا بھائی بنیامین بھی مشہور ہوا، سب سے بڑا یہودا تھا، اسی نسبت سے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلوانا شروع کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں چلی ہیں۔ یہ جو 12 بیٹوں کی اولادیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کہلائے، یہ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی کا مطلب ہے اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، تو ہم کہہ سکتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اسی لیے کہیں پر اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ترجمہ ملے گا اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب۔ بنی اسرائیل بھی آئے گا، اولاد یعقوب بھی آئے گا، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل خالصتاً ایک نسلی قوم ہے، نسلی اس طرح کہ یہ آج تک وہی چلے آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ کسی کو تبلیغ کر کے اپنے اندر شامل نہیں کرتے، کسی اور مذہب والے کو یہودی بنا لیں اور اپنے مذہب میں داخل کر لیں، ایسا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں بس صرف یہودی صرف اور صرف وہی ہے جو اسی نسل میں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آج بھی جتنے یہ یہودی ہیں، یہ صرف اور صرف وہ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات ہوئے، انشاءاللہ یہ ہم اگلے دروس میں اور اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔
بہت انعامات ہوئے، ایسے ایسے انعامات ہوئے کہ اس سے پہلے کسی پر ایسے انعامات نہیں ہوئے، اور اس بنا پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی لاڈلی ترین قوم ہیں۔ بنتا بھی تھا ان کا کہنا۔ جتنے انبیاء علیہم السلام ان کی طرف آئے ہیں، کسی اور قوم کی طرف نہیں آئے۔ جتنی کتابیں ان پر اتری ہیں کسی اور پر نہیں اتری۔ جتنے معجزات کا ظہور ان میں ہوا ہے کسی اور میں نہیں ہوا۔ جتنی بڑی بڑی سلطنتیں وہ ان یہود کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اس طرح اور بڑے بڑے حکمران، لیکن یہ بگڑے۔ جب یہ بگڑے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر آزمائش اور عذاب بھی آیا۔ پھر جب آزمائش کے بعد یہ تھوڑا سا سنبھلتے تھے، توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، پھر اللہ ان کو عروج عطا فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے دنیا میں تو اس وقت یہ لوگ کسی حد تک پستی میں بھی جا چکے تھے، کسی حد تک بلکہ بڑی حد تک پستی میں جا چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، ان کے پستی میں جانے کی وجہ یہ تھی، انہوں نے اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اپنی دانش میں۔ چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے ان کا اپنا دعویٰ تھا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے تھے نا، عیسیٰ بن مریم، ہم نے قتل کر دیا ان کو۔ گو وہ قتل نہیں ہوئے تھے، وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دانش میں ان کو پھانسی پہ چڑھا دینے کا پورا انتظام کر لیا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اٹھا لیا۔ اب جو عیسائی تھے نا، وہ ان کو اپنے نبی کا قاتل سمجھتے تھے، اس لیے عیسائی دنیا میں یہودیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور جس وقت اسلام آیا ہے دنیا میں ایک بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، وہ عیسائی مذاہب کی تھیں، لہذا یہود کے لیے کوئی جگہ جائے پناہ نہیں تھی۔ یہود اگر کہیں تھوڑے سے بچے ہوئے تھے یا محفوظ تھے تو وہ جزیرۃ العرب کے اندر تھے، جزیرۃ العرب کے اندر تھے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، آتے ہی آپ نے جو پہلے ابتدائی 2-3 کام کیے، ان میں سے ایک یہود کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ بھئی اس بستی میں تم بھی ہو، ہم بھی ہیں، لہذا ہم مل جل کر رہیں گے۔ انہوں نے وقتی طور پر مان لیا، ٹھیک ہے جی، میثاق مدینہ ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ تو جزیرۃ العرب میں نا یہ کہیں پناہ لیے ہوئے تھے، باقی عیسائی دنیا میں ان کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کیا۔ کیوں مخاطب کیا؟ اس لیے مخاطب کیا کہ تم واقف ہو اللہ کی طرف سے وحی کے اترنے کے، تم واقف ہو اللہ کی طرف سے نبوت کے ملنے کے، تم واقف ہو اللہ کی طرف سے کتاب اور شریعت کے ملنے کے، اور تم اس کے بھی واقف ہو کہ ایک آخری نبی نے آنا تھا اور تم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور بلکہ تم جب کہیں دشمن سے لڑنے جاتے تھے اور تمہیں شکست ہوتی تھی تو تم کہتے تھے کوئی بات نہیں، بہت جلد ہم وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے نا، ہم ان کے ساتھ مل کر آئیں گے اور تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ تم منتظر تھے، تمہیں پتہ تھا اس نبی نے آنا ہے، تم اس بات سے واقف ہو کہ نبوت اترتی ہے، وحی اترتی ہے، کتاب اترتی ہے، لو وہ نبی آ چکے، آؤ ایمان لاؤ، آؤ اس نبی پر ایمان لاؤ، اپنی کتابوں پر پرکھ لو، نبی وہی ہے نا، تمہارے پاس نشانیاں، علامات، وقت، خاندان سب تمہارے پاس موجود ہے۔ ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں۔ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ہم پڑھیں گے یعرفونہ کما یعرفون
ابناءہم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو اور بیٹوں کو انسان پہچانتا ہے. اور پہلے پارے میں ہم پڑھیں گے فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے جانے پہچانے نبی آ گئے جن کو یہ پہچانتے تھے، تو دیکھو تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے انکار کرنے کی، آؤ اس نبی پر ایمان لاؤ. اور تم سے یہ بات موسیٰ علیہ السلام تورات میں کمٹمنٹ لے چکے ہیں تم سے کہ تم ایمان لاؤ گے ان پر. یہ چیز تمہاری تورات میں موجود ہے، یہ عہد موجود ہے کہ تم ایمان لاؤ گے. اور تم کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، تو آؤ اپنا عہد پورا کرو. تم اپنا عہد پورا کرو، پھر میں اپنا عہد پورا کرتا ہوں. وہ کیا؟ تمہیں دوبارہ سے دنیا میں عزت دوں گا، دوبارہ سے تمہارا وہی غلبہ کہ دنیا کے بڑے حصے پر تمہاری سلطنتیں آباد تھیں، تمہاری حکومتیں آباد تھیں، تم پر آسمان سے رحمتیں برستی تھیں. یہ تھا بنی اسرائیل کا مختصر سا ایک تمہیدی خاکہ. اب ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آیات کا مفہوم ہمارے لیے کافی واضح اور آسان ہو جائے گا. اسرائیل کا تعلق ہے جی، یہ موجودہ جو اسرائیل ہے، ہاں جی، اس کا بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے. یہ یہودی جو بھی ہے نا، یہودی جو بھی ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہے. یہ لوگ کسی اور کو اپنے یہودی مذہب میں اور یہودی خاندان میں داخل نہیں ہونے دیتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے جو 12 بیٹے تھے نا، تو 12 بیٹوں کی 12 نسلیں چلی ہیں. وہ ان میں کہیں کہیں فرق ہے، وہ فرق ان میں ہے، بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا. یہ ان میں جو بڑا بیٹا تھا نا یہودا، اس کی جو اولاد تھی نا، اس نے باقیوں کو اپنے اندر یوں کہہ لیں کہ ضم کر لیا تھا، مرج کر لیا تھا، جذب کر لیا تھا، باقیوں کو اپنے انڈر کر لیا تھا ایک طرح سے. لیکن بہرحال ہیں وہی سب، یہ کسی اور کو اپنے خاندان میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو یہودی اس وقت دنیا میں جتنا بھی ہے وہ اولاد ہے، نسل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کس خاندان میں، اس فیملی میں کس خاندان میں نبی آخری نبی آئیں گے، اس میں ہے تورات وغیرہ نہیں، تورات میں یہ نہیں تھا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں آئے گا. یہ حسدا من عندی انفسہم وہ آئے گا انشاءاللہ. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اور یہ خطاب ہے جو اس وقت دنیا میں یہود کے نام سے معروف تھے. بنی اسرائیل کا جو نام اللہ نے ان کو دیا تھا، ٹائٹل، انہوں نے اس کو فراموش کر دیا تھا اور اپنے آپ کو یہود کہلاتے تھے. اور یہودی اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کروایا ہوا تھا، ہم یہود ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسی ٹائٹل سے ان کو مخاطب کیا جو اصلاً ان کا تھا، جو ان کی اصل پہچان تھی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے انعامات، میرے احسانات، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے، علیکم، تم پر. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے انعامات، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے، علیکم، تم پر. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، وفا سے ہے پورا کرنا. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا عہد، اور میرا عہد پورا کرو. اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، عہد، عہد، کم، تمہارا، یعنی تم سے کیا ہوا. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اوفو بعہدی،
تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اور ایا صرف اور صرف یا مجھ سے. وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے فَارْهَبُونَ تم ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا اور آمنو ایمان لاؤ. وآمنو اور ایمان لاؤ. بما بی پر ما جو. بما اس پر جو. وآمنو اور ایمان لاؤ بما اس پر جو. انزلتو میں نے اتارا. انزلتو جو میں نے اتارا. وآمنو اور ایمان لاؤ بما انزلتو اس پر جو میں نے اتارا قرآن مجید. مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والا ہے. مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے. لما لی کی ما جو. لما اس کی جو. لما اس کی جو. مع پاس کم تمہارے. مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے. لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے. مصدقاً لما معکم اور یہ قرآن اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. قرآن اٹھا لو تورات اٹھا لو دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں. قرآن کہے گا تورات سچی ہے تورات کہے گی قرآن سچا ہے. مصدقاً لما معکم یہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے تورات کو سچا قرار دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی. ولا اور نہ تکونو بنو اولا پہلے اول کافر منکر بھی اس کے. ولا تکونو اور نہ بنو اولا کافرن بھی اس کے پہلے منکر. اس کے اولی کافر نہ بنو اس کے اولی منکر نہ بنو. ولا اور نہ تشترو بیچ ڈالو بآیاتی میری آیات کو. ثمنن قیمت قلیلا تھوڑی سی. ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو بآیاتی میری آیات کو. ثمنن قلیلا تھوڑی سی قیمت کے عوض. ولا تشترو بآیاتی ثمنن قلیلا اور میری آیات کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. وإیایا اور صرف مجھ ہی سے فاتقون ڈرو. وإیایا فاتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہ آیت دوبارہ دیکھتے ہیں. وآمنو اور ایمان لاؤ بما انزلتو اس پر جو میں نے اتارا. مصدقا لما معکم اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس تورات موجود ہے. ولا تکونو اور نہ بنو اول کافرین بھی اس کے اولی منکر. کیونکہ تمہیں پتا ہے تم جانتے ہو تم انکار کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے تم منکر بن رہے ہو. ولا تکونو اول کافرین بھی اور اس کے اولی منکر نہ بنو. ولا تشترو اور نہ عوض لو بآیاتی میری آیات کے ثمنن قلیلا تھوڑی سی قیمت. یہ تھوڑی سی قیمت کیا ہے جس کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا اللہ کے دین کو بیچا یا اللہ کے دین کے عوض انہوں نے تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک نام ہے ہمارا ایک نام ہماری ایک پہچان ہے دنیا ہمیں
کہتی ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ابھی تک ہم ہی دیندار تصور ہوتے ہیں. اسلام تو ابھی ابتدا میں ہے نا، ابھی اسلام کو زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی تو مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تو ان کو صدیاں بیت چکی ہیں. دنیا جانتی ہے جی یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب آئی تھی، یہ دین والے ہیں، یہ مذہب والے ہیں. یہ کہتے تھے اگر ہم نے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسلام قبول کیا تو وہ ہماری شان و شوقت، نام، نمود سب ختم ہو جائے گا، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہم تو پھر اس کے انڈر آ جائیں گے نا، ان کے ماتحت آ جائیں گے. ہمارا اپنا ایک نام ہے، ہم یہود کے علماء ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تو وہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا بے وقوف ہو، یہ دنیا کی حقیر سی نام و نمود اور پیسہ اور کچھ، اس کی وجہ سے تم اللہ کے دین کا انکار کر رہے ہو. تم نے یہ جو کفر کیا ہے اس کی قیمت کیا لی ہے؟ تھوڑا سا نام، تھوڑا سا مال و دولت، تھوڑا سا روب و دبدبہ، بس یہ چند دن میں تمہارے مٹی میں مل جائے گا، یہ چند دن میں مٹی میں مل جائے گا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اگلا جملہ ہے مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرو، میری حکم عدولی نہ کرو، مجھ سے جو عہد کیا ہے اسے نہ توڑو، ایفائے عہد کرو، نقض عہد نہ کرو، مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو. یہ جملہ ان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا تھا. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو ڈنڈا ٹھیک ٹھاک برستا ہے. انہیں پتا تھا کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو ڈنڈا پھر ٹھیک ٹھاک برستا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس ڈنڈے سے واقف ہو جو برستا ہے اور تم پر بار بار برسا ہے، ڈرو مجھ سے، ایسا نہ ہو کہ یہ ڈنڈا دوبارہ تم پر برسے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، دنیا سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، نمود و نمائش، مال دولت، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایسے جاتی ہے. اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پھر ایسے ہی گئی ہے. مارے گئے، بہت بری طرح یہ لوگ مارے گئے، بہت بری طرح یہ لوگ ذلیل ہوئے.